طلبہ تنظیموں نے باسر ٹرپل آئی ٹی کے محاصرے کی کوشش کی۔ ٹی جے ایس وائی ایس آر ٹی پی طلبہ تنظیموں نے اس میں حصہ لیا، تاہم پولیس نے ان کو روک دیا اور بھینسا پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ ان احتجاجیوں نے طلبہ کے مسائل کی فوری یکسوئی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے پر پولیس ان کو حراست میں لے رہی ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی اور تلنگانہ کانگریس کی اپیل پر کانگریس کی طلبہ تنظیم این ایس یو آئی کی جانب سے راج بھون کے گھیراؤ کی کوشش کی گئی۔ این ایس یو آئی کے کارکن ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے این ایس یو آئی کے صدر وی بالاموری کی قیادت میں راج بھون کی سمت مارچ کرنے لگے۔ بعد ازاں راج بھون کی گیٹ کے سامنے دھرنا دیا گیا۔ آج صبح کے اولین ساعتوں میں دیے گئے اس دھرنے میں این ایس یو آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا، جنہوں نے ای ڈی کی جانب سے راہل گاندھی سے پوچھ تاچھ پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور اسے مقاصمت والی سیاست سے تعبیر کیا۔ انہوں نے راہل گاندھی کی حمایت میں شدید نعرے بازی کی۔ اس احتجاج کے سبب کچھ دیر کے لیے ہلکی کشیدگی پھیل گئی۔ گولکنڈے کے علاقے کنچے میں ایک شخص پر 4 افراد کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ زخمی کے رشتہ داروں نے میڈیا کو بتایا کہ ملزمین کو ایس آئی نے چھوڑ دیا اور زخمی کے رشتہ داروں نے کہا کہ سب انسپکٹر وینکٹیشورلو نے جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے الٹا زخمی کی ہی مار پیٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایف آئی آر کی نقل بھی انہیں فراہم نہیں کی گئی۔ انہوں نے سب انسپکٹر گولکنڈہ وینکٹیشورلو پر جانبداری کا الزام لگایا۔ ضلع رنگا ریڈی میں کانگریس کی جانب سے ایک اجلاس مندلمبا چوراہا میں ضلع صدر سی نرسنگ ریڈی کی قیادت میں منعقد کیا گیا۔ اے آئی سی سی کے سیکرٹری بوس راجو مہمان خصوصی تھے۔ اس اجلاس میں ضلع رنگا ریڈی کے 8 حلقوں کے کانگریس قائدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر بوس راجو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کو مستحکم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کانگریس کارکنوں کو مشورہ دیا کہ برسر اقتدار آنے کے مقصد کے ساتھ کام کیا جائے۔ بعد ازاں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو ای ڈی کی نوٹس پر وزیر اعظم مودی کا پتلا نظر آتش کیا گیا۔ باسر ٹرپل آئی ٹی میں تیسرے دن بھی طلبہ کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ طلبہ نے ادارے کے اصل باب الداخلہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، تاہم ان کو روک دیا گیا اور گیٹ کے قریب بیریکیڈز لگا دیے گئے، جس کے بعد طلبہ اپنا احتجاج درج کروانے اس انسٹیٹیوٹ کی دوسری گیٹ پر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے بڑے پیمانے پر دھرنا دیا۔ پولیس نے طلبہ کے احتجاج کی حمایت کے لیے وہاں پہنچے ان کے والدین کو حراست میں لے لیا۔ ان طلبہ کے نامناسب مطالبات سے متعلق وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کی مبینہ ریمارکس پر ان طلبہ میں برہمی دیکھی گئی۔ طلبہ نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے مسائل کے حل کے سلسلے میں عوامی نمائندوں کی جانب سے ٹھوس یقین دہانی تک ان کے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ طلبہ ناقص غذائی معیار کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ادارے میں بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں اور ریگولر وائس چانسلر کا تقرر کیا جائے۔ ان طلبہ نے اپنے دیگر تمام 12 مطالبات کی حمایت میں پلے کارڈز کے ساتھ نعرے بازی بھی کی۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی پرکاش گوڑ نے رنگا ریڈی ضلع میں ریتو ویدیکا کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے پودا بھی لگایا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرکاش گوڑ نے کہا کہ کسانوں کی مشکلات کو کے سی آر حکومت نے دور کیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو زرعی مقصد کے لیے ریاست میں چندر شیکھر راؤ حکومت 24 گھنٹے برقی کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ گرمائی تعطیلات کے اختتام کے بعد ریاست کے اسکولز دوبارہ کھل گئے ہیں، لیکن آر ٹی اے عہدیدار اسکول بسوں کے فٹنس پر توجہ مرکوز نہیں کر رہے ہیں۔ ریاست میں تقریباً 25,000 اسکول بسیں ہیں۔ کئی اسکولز کے انتظامیہ نے اسکولز بسوں کا فٹنس نہیں کروایا ہے۔ آر ٹی اے کے قواعد کے مطابق مئی کے مہینے میں اسکول بسوں کا فٹنس ہونا چاہیے، تاہم ایسا نہیں ہوا ہے۔ فٹنس کے بغیر چلائی جانے والی بسوں پر طلبہ اور والدین میں تشویش پائی جاتی ہے۔ قبل ازیں نامناسب بسوں کے سبب کئی حادثات پیش آئے تھے۔ کئی بسوں میں فرسٹ ایڈ کٹس اور فائر سیفٹی کٹس بھی موجود نہیں ہیں۔ ایشا فاؤنڈیشن کے بانی یوگا گرو ست گرو جگی واسودیو نے زمین کو بچانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر زمین کو بروقت نہیں بچایا گیا تو 2050 تک 90% زمین صحرا میں تبدیل ہو جائے گی۔
گچی بولی انڈور اسٹیڈیم میں ایشا فاؤنڈیشن کی جانب سے سیو سوائل تقریب منعقد ہوئی، جس میں واسو دیو کے بشمول وزراء نرنجن ریڈی، سرینیواس گوڑ اور دوسروں نے شرکت کی۔ فطرت سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد بھی اس پروگرام میں شریک تھی۔ وزیر فینانس ہریش راؤ نے وقار آباد ضلع کے پرگی حلقہ اسمبلی میں ایم ایل اے کیمپ آفس کا افتتاح انجام دیا۔ مقامی رکن اسمبلی مہیش ریڈی کو ہریش راؤ نے اس موقع پر مبارکباد پیش کی۔ اس پروگرام میں رکن پارلیمنٹ رنجیت ریڈی اور دوسروں نے شرکت کی۔ اسپیکر اسمبلی پوچارم سرینیواس ریڈی نے بانسواڑہ میں ہائی لیول برج کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو مختلف ہدایات دی۔ اس موقع پر اسپیکر نے مقامی عوام سے ملاقات بھی کی اور ان کے مسائل کی بغور سماعت کرتے ہوئے ان کی جلد یکسوئی کا بھی تیقن دیا۔ سدی پیٹ گوراولی پروجیکٹ کے سبب اپنی اراضیات سے بے دخل متاثرین نے وزیر فینانس ہریش راؤ سے ملاقات کی۔ ہریش راؤ نے ان کو حقیقی صورتحال سے واقف کروایا اور تیقن دیا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ یہ بات چیت پرامن انداز میں ہوئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وزیر موصوف نے ان متاثرین کے مطالبات کی بغور سماعت کی اور اس پر مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر ایئر انٹیلیجنس یونٹ حیدرآباد کسٹم کے عہدیداروں نے پیٹ کے نچلے حصے اور موزے میں چھپا کر لایا گیا سونا ایک خاتون مسافر کے پاس سے ضبط کر لیا۔ یہ خاتون مسافر کل شب تقریباً 2 بجے فلائٹ نمبر J9403 کے ذریعے کویت سے حیدرآباد پہنچی تھی۔ اس کی تلاشی کے دوران اس 86 لاکھ روپے مالیت کے 1.646 کلو سونے کا پتہ چلا۔ موزے میں کالے پلاسٹک کے پیپر میں بھی چھپا کر سونا لایا گیا تھا۔ اس خاتون مسافر سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ کس کی ایما پر یہ سونا اسمگل کیا جا رہا تھا۔ نیشنل ہیرالڈ کیس کے معاملے میں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سے ای ڈی کی پوچھ تاچھ کے خلاف کانگریسی کارکنوں نے جمعرات کو راج بھون چلو پروگرام منظم کیا۔ پولیس نے کانگریس کے کئی کارکنوں کو جو راج بھون تک پہنچ چکے تھے حراست میں لے لیا۔ گرفتار شدہ قائدین میں صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی، قائد کانگریس مکرانا پارٹی ملو بھٹی وکرامکا، رکن اسمبلی جگا ریڈی، سابق رکن پارلیمنٹ انجن کمار یادو اور دوسرے قابل ذکر ہیں۔ پنجا گٹے کے پاس کانگریسی کارکنوں نے زبردست ہنگامہ کیا اور کئی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا۔ کانگریس کے لیڈر انجن کمار یادو نے کہا کہ احتجاج میں شرپسند شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ ہنگامہ آرائی کی۔ کانگریس کے چلو راج بھون پروگرام کے دوران آج اس وقت حالات کشیدہ ہو گئے جب سابق مرکزی وزیر رینوکا چودھری نے پنجا گٹے کے ایک سب انسپکٹر کا کالر پکڑ لیا۔ انہوں نے پولیس پر خاتون احتجاجیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ کانگریسی کارکنوں اور پولیس کے درمیان لفظی بحث اور دنگا مشتی کے مناظر بھی دیکھے گئے۔ ریاستی گورنر ٹی سوندراراجن نے سالارجنگ میوزیم میں راشٹریہ یوک پریشد کی گولڈن جوبلی تقریب کا افتتاح کیا اور اپنے خطاب میں سوامی وویکانند کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ سوامی جی ہر نوجوان کے لیے ایک آئیڈیل ہیں۔ سوامی وویکانند نے نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ اجاگر کیا تھا۔ بی جے پی کے معطل شدہ قومی ترجمان نوپور شرما کی جانب سے شان رسالت میں گستاخی کے خلاف گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج کے طلباء طالبات نے ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ منظم کیا۔ انہوں نے نوپور شرما کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے ایک اور سابق لیڈر نوین کمار جنڈل کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ عادل آباد کے بسرا میں واقع ٹرپل آئی ٹی کے لیے ایک باقاعدہ وائس چانسلر کا تقرر کرنے، اساتذہ کے مقلوبہ جائیدادوں کو پر کرنے اور میس کے کنٹریکٹر کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا کے طلباء نے بشیر باغ میں واقع وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے دفتر پر ہلہ بول دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر تعلیم طلباء کے مطالبات کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر ان کے مطالبات پر غور نہیں کیا گیا تو طلباء چلو بسرا پروگرام منظم کریں گے۔ ایس ایف آئی کے لیڈر نے کہا کہ طلباء کو جو وزیر تعلیم سے ملاقات کے لیے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان تمام کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ نظام آباد کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ دھرم پوری اروند نے ریاست میں تعلیم کے نظام کے خطرے میں پڑ جانے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ عادل آباد کے بسرا میں ٹرپل آئی ٹی کے طلباء کے مطالبات کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ چیف منسٹر
ریاستی وزیر تعلیم سبیتا ریڈی پریشان حال طلباء سے ملنے اور ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کرنے کے لیے تک تیار نہیں ہے۔ ملا پور میں ایک پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے 38 سالہ یادیا کی گھر واپسی کے دوران ٹریفک کے حادثے میں موت ہو گئی۔ یادیا کے خاندان والوں نے رشی فیول سروس کے مالک سے مطالبہ کیا کہ وہ یادیا کو ایکس گریشیا منظور کرے۔ انہوں نے کہا کہ کام سے واپسی کے دوران چونکہ یہ حادثہ ہوا ہے، اس کے لیے رشی فیول سروس کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ مادھو پور کی سی سی ایس نے سائبر آباد کمشنریٹ اور رنگا ریڈی ضلع میں نقب زنی کی 43 وارداتوں میں ملوث ایک عادی سارق کے چندریا کو گرفتار کیا اور اس کے پاس سے 2,70,000 روپے مالیتی طلائی زیورات برآمد کیے۔ پولیس نے بتایا کہ 30 سالہ چندریا محبوب نگر کا متوطن ہے مگر نظام پیٹ کوکٹپلی میں رہائش پذیر تھا۔ انسپکٹر وی پرسنا کمار نے اپنی ٹیم کی مدد سے اس سارق کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ پلانگر زون کی سی سی ایس ٹیم نے لا اینڈ آرڈر پولیس کے ساتھ مل کر مدھیہ پردیش کے ضلع دھار کے رہنے والے 2 نقب زنوں کو گرفتار کیا۔ کمشنر پولیس سائبر آباد رویندر اسٹیفن نے میڈیا کو بتایا کہ یہ ملزمین سائبر آباد سمیت کئی اضلاع میں نقب زنی کی 58 وارداتوں میں ملوث تھے اور ان تمام کیسوں کے معمے کو حل کر لیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان کے نام 26 سالہ مان سنگھ اور 35 سالہ محبت بتائے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے 2 ساتھیوں پریم سنگھ اور کشن سنگھ کی نشاندہی پر یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سائبر آباد پولیس کی ٹیم کئی مرتبہ دھار بھی گئی تھی اور اسے مایوس لوٹنا پڑا تھا۔ یہ لوگ ٹرین اور بس میں سفر کے ذریعے اضلاع میں چوری کر کے مدھیہ پردیش واپس ہو جایا کرتے تھے۔ رویندر اسٹیفن نے سی سی ایس ٹیم کو اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ سائبر آباد پولیس نے جعلی فنگر پرنٹس کے ذریعے لوگوں کے کھاتوں سے رقم نکال لینے والی ایک 7 رکنی ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ کمشنر پولیس رویندر اسٹیفن نے بتایا کہ ٹولی کا سرغنہ ضلع پرکاشم کا ای وینکٹیشورلو ہے جو کہ سنگا ریڈی میں رہ رہا تھا۔ پولیس نے اس ٹولی کے قبضے سے 3,40,000 روپے کی نقد رقم، 13 ڈیبٹ کارڈز، 20 موبائل فون اور 121 سم کارڈ بھی ضبط کیے ہیں۔ شان رسالت میں گستاخی کے خلاف مسلمانوں کی جانب سے ملکی احتجاج کے بعد کئی ریاستوں میں ہوئے ہنگاموں پر وی ایس پی اور بجرنگ دل کے کارکنوں نے دارالحکومت دہلی میں احتجاجی مظاہرہ منظم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہادی ذہنیت رکھنے والے ہنگاموں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ 10 جون جمعے کو منظم انداز میں پورے ملک میں ہنگامے کیے گئے۔ وی ایس پی اور بجرنگ دل نے 10 سب ڈویژنل دفاتر کے روبرو مظاہرے کیے۔ دہلی وی ایس پی کے صدر سریندر گپتا نے کہا کہ وہ نوپور شرما کے بیان پر کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتے اور ان کا احتجاج ملک بھر میں پھوٹ پڑے ہنگاموں کے بارے میں ہے۔ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف پرتشدد مظاہروں کے درمیان نوئیڈا سے بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ پرتشدد احتجاج کرنے والے طلباء اور نوجوانوں کے ہجوم نے بی جے پی کے دفتر پر دھاوا بول دیا اور اسے آگ لگا دی۔ نوئیڈا کے اتوا میں واقع بی جے پی کے دفتر میں آگ لگا دی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں مشتعل مظاہرین نے بی جے پی کے دفتر کو آگ لگا دی ہے۔ بی جے پی کے دفتر کے دونوں منزلوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کے دفتر میں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ کے عملہ اور فائر بریگیڈ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ اس واقعے کے خلاف بی جے پی کارکنوں میں غصہ دیکھا گیا ہے۔ بی جے پی کے سابق ترجمان نوپور شرما کے متنازع بیان پر ہوئے تشدد میں یو پی حکومت کی کارروائی کو لے کر جمعرات کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس بوپنا اور وکرم ناتھ کی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ سماعت مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے یو پی حکومت کو نوٹس جاری کیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے یو پی حکومت سے 3 دن میں جواب طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یو پی میں بلڈوزر کارروائی پر حکومت سے جواب مانگا ہے۔ نوٹس میں سپریم کورٹ نے حکومت اتر پردیش سے پوچھا ہے کہ کیا بلڈوزر کارروائی قانونی عمل کے تحت کی گئی ہے یا نہیں۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے یو پی حکومت سے واضح طور پر کہا کہ کوئی بھی توڑ پھوڑ کے کارروائی قانونی طریقہ کار کے مطابق کرنی چاہیے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 12,213 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اسی مدت میں 11 نئی اموات کی توثیق ہوئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ تقریباً 3 مہینے کے بعد کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد
12,000 سے اوپر درج ہوئی ہے اور کل تک ان کی تعداد 8,000 کے لگ بھگ درج ہو رہی تھی۔ ایک دن میں 4,573 کیسز کا اضافہ ہوا ہے۔ نئی اموات میں 3 کیرلا میں، 2 مہاراشٹر میں اور گجرات، ہماچل پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو، اتراکھنڈ اور مغربی بنگال میں ایک ایک اموات ہوئی ہیں۔